وہ جو شاعر نے کہا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں تو آپ کو شاید لگے کہ یہ تو بڑی رسمی سی بات شروع ہو گئی، کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، یہ تو ایک رسم بن گئی ہے کہ جب بھی ہم بات کرنا شروع کریں کہیں پہ تو سامعین بھی کہتے ہیں یا جو بھی سنبھالتا ہے اسٹیج کو، یا جس طرح اس شکل میں زوم کی شکل ہے، تو ہم یوں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ بہت عادت ہو گئی جی، فلاں فلاں حضرت آ گئے، اور حضرت بھی آ کے یہی کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے بھی یہی کہا، اسی لیے میں نے کہا کہ میں اس نقطے کے اوپر چند لمحے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت، اس کی طبیعت میں یہ شامل ہے کہ جب کوئی بھی کام، کوئی بھی بات ہو زبان سے، کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی فعل ہو، کوئی عبادت ہو، کوئی ذکر ہو، کوئی تلاوت ہو، جس کو وہ تواتر سے انسان کرتا رہے، تو وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ وہ عمل تو ہوتا رہتا ہے، نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے شاید، نیت میں گڑبڑ تو نہیں ہوتی، لیکن اس کام کے اندر وہ درجہ حرارت قلب کا، وہ دل کی کیفیت، وہ مدھم پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی طبیعت میں سے، اس کی ایک بہت سادہ مثال یہ بھی ہے، جیسے کہ اگر آپ کی پسندیدہ کوئی کھانے کی چیز ہو، مطلب اگر آپ کو بریانی پسند ہے، اور آپ صبح بھی بریانی ملے، دوپہر بھی ملے، شام بھی ملے، تو کتنے دن تک آپ کھا لیں گے؟ کتنے دفعہ آپ کہیں گے؟ پھر تنگ آ جائیں گے آپ اس چیز سے۔ آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ بس کر دو بھیا، میں نے اور اتنا بھی پسند مجھے نہیں تھا کہ میں اب زندگی بھر یہی کھاؤں۔ ایسا کھانا تو کوئی نہیں ہوتا، انسان کی طبیعت ہے کہ وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رسمی طور پہ عادتاً ہم باتیں بہت ساری کرتے ہیں، جیسے کہ ہم سلام کرتے ہیں کسی کو، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری عادت ہے، حالانکہ ہم کسی کو یہ دعا دے رہے ہیں، دعائیا کلمہ کہہ رہے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، برکات ہوں، رحمتیں ہوں، تو یہ کلمہ ہے نا۔ آپ کسی کو سلام جب پیش کرتے ہیں، چھوٹے کو کریں، بڑے کو کریں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم؟ کہ تمہارے پہ سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ لیکن کیا ہم واقعی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا بس کہہ رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک آپ اور آپ کبھی سوچیں کہ اس چھوٹے سے کلمے کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور مفہوم کیا ہے؟ کہ سامنے والے کو آپ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ اس کو خود کو مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اس کے مسلمان ہونے کا آپ اعتراف کر رہے ہیں، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، تم پہ سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور وہ جواب میں کیا اس نے کہنا ہے؟ آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی رحمتیں ہوں، آپ پر بھی برکتیں اللہ کی اترے۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، لیکن ایمانداری سے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں، تو جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا، ہم یہ واقعی کہہ رہے ہوتے ہیں؟ واقعی ہمارا مطلب، ہمارے دل میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے، یا بس کہہ رہے ہوتے؟ عادتاً، رسماً، معاشرہ ہے، سفر میں، ریگستانوں میں، عربوں کے ہاں یہ معمول تھا
کہ اگر سفر میں کہیں ویرانے میں کہیں پر جنگل میں اگر کوئی اجنبی شخص یا اجنبی اشخاص مل جائیں، کچھ لوگ مل جائیں اور وہ بات نہ کریں، تو فوراً ان کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیونکہ اگر وہ چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، بری نیت سے کوئی شخص آیا ہے، تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. اگر میں نے سلام کر دیا، ڈاکو کو بھی یہ بات پتا تھی، ڈاکو کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اگر میں نے سلام کا جواب بھی کہہ دیا، اگر میں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلام کی، تم پہ بھی رحمتیں، تم پہ بھی برکتیں، تو میں اس کو لوٹ نہیں سکوں گا. تو یہ دشمن اور دوست ہونے کا فرق معلوم ہوتا تھا کہ وہ سلام کا جواب نہیں دے گا، اس کو سلام نہیں چلے گا اس میں. تو یہ کتنا بڑا کلمہ ہے جو ہم دن میں کتنے ہی مرتبہ یہ ادا کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، کتنے سب سارے لوگوں سے کہتے ہیں. لیکن کیا ہر مرتبہ اس میں اس کی روح ہوتی ہے؟ کیا ہر مرتبہ ہم واقعی اس کو دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پہ سلامتی اور رحمتی اور برکت ہو؟ نہیں ہوتی نا یار بھائی. تو جیسے کہ وہ نہیں ہوتی اور ضرورت ہے کہ ہونی چاہیے، ویسے ہی جیسے کہ نہیں ہوتی، ویسے ہی ہمارے کتنے ہی اعمال ہیں، عبادات ہیں، اقوال ہیں جو ہم رسماً کہہ دیتے ہیں اور ان کے پیچھے معنی نہیں ہوتا. صحیح معنی، صحیح کہے تو معنی نہیں ہوتا. یا کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، آپ بیمار بیٹھے، تو کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے آپ کا، جی الحمدللہ. بڑا گندا سا منہ بنا الحمدللہ. مطلب کہ وہ رسمی طور پہ آپ الحمدللہ شکر کہہ رہے ہیں، اصل میں تو شکر تو نہیں کر رہے آپ. میں یہ چاہتا ہوں، اس توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ دینداری کے راستے میں، دینداری کے سفر میں، سلوک کی ان منازل میں اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا اپنے لیے کہ اپنے نیتوں کی، اپنے ایمان کی، اپنے مقصد کی ہم تجدید کرتے رہیں. ہم تجدید کرتے رہیں کہ ہماری نیت اور مقصد وہی ہو. اس کے اندر وہ درجہ حرارت ہونا چاہیے، وہ دل کا درجہ حرارت ہونا چاہیے جب وہ کام کیا جائے، نہ کہ وہ رسمی طور پر کیا جائے. صبح گھر سے نکلتا ہے انسان، یا ہمارے اس طرح کہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو یہ زوم پہ بھی ہم گھر سے نکلے ہی ہوئے ہیں نا، ایک طرح سے ہم موجود ہیں اور جگہوں کے اوپر. تو پڑھانے کے لیے نکلتا ہے، تدریس کے لیے نکلتا ہے، تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، دعوت کے لیے نکلے. تو جب اس طرح سے نکلے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ شروع میں مقصد ہوتا ہے، دل میں گرمی بھی ہوتی ہے، لیکن میں اس کو بند کر دوں، بند کرنا بھول گیا تھا. دل میں وہ گرمی بھی شروع میں ہوتی ہے، لیکن روزانہ وہی کام کر 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 کے وہ بات نہیں رہتی، دل کی وہ کیفیت نہیں باقی رہتی. اس لیے آپ سب سے بچیوں سے، ہماری بیٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں اور سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اس درجہ حرارت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ وہ کام ورنہ وہ کام عبادت میں نہیں، عادت میں شمار ہوگا. جیسے کہ عادت بن گئی ہو، نماز پڑھنے کی عادت بن گئی ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. اس میں کوئی، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں، اسی لیے
تجدید کرنی ہوتی ہے، اپنی نیت کی، اپنے مقصد کی، خود کو، اپنے آپ کو یاد دلانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دلانا ہوتا ہے، یہ ذکر کرنا ہوتا ہے کہ میں کیوں آیا یا آئی ہوں یہاں پہ، میں کیوں یہ کام کرتا ہوں، میں کیوں ایسے کہتی ہوں، جیسے میں نے کہا سلام ہو گیا، کسی کے حال پوچھنے پہ شکر اللہ کا جی، وہ شکر اللہ کا واقعی ہے؟ کیا وہ دل سے ہی نکل رہا ہے یا کلمہ صرف زبان تک ہے؟ یہ اگر اس پہ دھیان نہ دیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بے معنی ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یہ کسی کو ترغیب دینے والا بیانات، آج کل جس کو موٹیویشنل تقریریں کہتے ہیں، یہ باہر باہر سے وہ کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہوگا، لیکن جب تک اندر کی کیفیت مستقل نہیں ہوگی، مستقل مزاج نہیں ہوگی، تب تلک یہ بات نہیں بنے گی۔ تو گفتگو کا اپنے باقاعدہ آغاز موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں اکثر، اگر ہمیشہ نہیں تو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ عبادت کو تازہ کریں، نیت کو تازہ کریں، نیت اور مقصد کی تجدید کریں، تاکہ وہ گرمائش، اور یہ اسی لیے یہی وجہ ہے اس تکرار کی کہ 5 مرتبہ ہمیں ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے ہر روز کم از کم، اور پھر ہم سے کم از کم 17 مرتبہ، 20 مرتبہ یہ کہلوایا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، بار 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 ہم مانگتے ہیں، بار بار یہ بات کہتے ہیں، بار بار ہم یہ چیز یاد کس کو کراتے ہیں؟ یاد اللہ تعالیٰ کو یاد کراتے ہیں۔ یہ عہد و پیما دن میں 20 مرتبہ ہمیں یاد کروایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے، یہ ہمارا اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ، یہ معاہدہ ہے کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا، میں صرف تجھ سے مدد مانگوں گا۔ یہ کوئی کلمہ یا کوئی نعوذ باللہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہونا چاہیے اس کو، یہ بندے اور اللہ کے درمیان عہد ہے، یہ عہد ہے، اور اس عہد کا خیال رکھیں۔ اس عہد و پیما کا ہم خیال رکھتے ہیں اور تازہ کرتے رہتے ہیں، اس کے سامنے جھک جھک کے، اس کے سامنے رکوع کر کے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ عہد باندھتے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز تھی، اور یہ مشکل کسی بے دین کو نہیں آتی، یہ تکلیف، یہ مرحلہ کسی لادین شخص پہ تھوڑی آتا ہے، یہ مرحلہ، یہ مشکل دینداروں پہ آتی ہے، یہ مرحلہ، یہ مشکل دین کے کام کرنے والے اور کام کرنے والیوں پہ ہی آتی ہے۔ لادین بندے کا بیچارے کا کیا ہے؟ وہ ایک میں نے بچپن میں ہم نے وہ کہانی پڑھی تھی کہ شیطان سے کسی نے پوچھا کہ